فرمایا جس کا مفہوم ہے وہ ایسے لوگ ہیں اعلیٰ درجے والے جنتی جن کو میں نے چنا، جنہوں نے میرے لیے قربانیاں دی، ان کے لیے میں نے وہ کچھ رکھا ہے جس کو نہ کوئی آنکھ دیکھ سکی، نہ کسی کے دل میں اس کا گمان گزرا۔ میں نے وہ کچھ ان کے لیے رکھا ہے۔ آج قصص الحدیث سیریز کا 21واں واقعہ پیش خدمت ہے۔ مسند احمد میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ سے کہ اے اللہ، مجھے اس شخص کا حال اور احوال بتائیں جو جہنم سے سب سے آخری میں نکلے گا، یعنی آخری ایمان والا جو جہنم سے نکلے گا اس کے حالات مجھے بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جہنم سے جو سب سے آخر میں نکلے گا، جب وہ جہنم سے قدم باہر نکالے گا تو باہر کے منظر کو دیکھ کے میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ اللہ سے کہے گا با برکت ہے وہ ذات جس نے مجھے جہنم سے نکالا اور ایسی جگہ پہنچایا اور ایسی نعمتوں والی خوبصورت جگہ پہ پہنچایا جہاں پر آج تک کوئی بھی داخل نہیں ہوا۔ پھر اسے ایک عالیشان پھلوں والا درخت نظر آئے گا، وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے، کیونکہ جنت میں کی جو نگاہ ہوگی نا وہ میلوں دور تک بندے کو نظر آئے گی، 100 میل دور کی چیزیں نظر آئیں گی۔ تو کہے گا اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے پھل کھا سکوں اور جو ہے اس کے ساتھ جو دریا بہہ رہا ہے اس کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس کے بعد تو مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا نہیں نہیں اے اللہ میں اس کے بعد کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے۔ پھر وہ جنتی اس درخت کے پھل کھائے گا، اس کے ساتھ جو نہر بہہ رہی ہوگی اس سے پانی پیے گا، اور جنت کا پانی بھی دودھ سے زیادہ حدیث میں آتا ہے سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ تو ایک وقت تک وہ اس درخت کے پاس رہے گا، پھر اس کو دور ایک اور عالیشان پھلوں والا درخت نظر آئے گا، پھر اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا نہیں اللہ اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس دوسرے درخت کے قریب جو ہے اپنے حکم سے کر دیں گے۔ وہ وہاں پر اس درخت کے پھل کھائے گا، اور حدیث میں آتا ہے جنت کے جو درخت ہوں گے ایک پھل میں 70 ذائقے ہوں گے۔ بندہ ایک پھل کھا رہا ہوگا، وہ کہے گا اب اس میں آم کا ذائقہ ہے، سیب کا ذائقہ ہے، اورنج کا ذائقہ ہے، ذائقے بدلتے رہیں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جنتی بیٹھا ہوگا، درخت کی ٹہنی سامنے ہوگی، وہ اس کو اشارہ کہے گا، اس کا صرف دل چاہے گا وہ درخت کی ٹہنی اس کے منہ کے قریب آئے گی اور اس کو توڑنا بھی نہیں پڑے گا، اور وہ اس درخت سے پھل کھا رہا ہوگا۔ پرندے حدیث میں آتا ہے کہ آسمان پہ اڑ رہے ہوں گے، اس کے دل میں آئے گا کہ مجھے اس پرندے کی بھنی ہوئی جو ہے کڑھائی ملے۔ حدیث میں کڑھائی کا لفظ نہیں ہے، اس کا دل چاہے گا، شوربے والے کا لفظ ہے کہ شوربے والا ملے، تو اسی وقت وہ شوربے کی حالت میں وہ کڑھائی کی صورت میں جو ہے نا وہ پرندہ جو ہے اس کے سامنے ہوگا۔ وہ اپنے دریا میں جو حدیث میں آتا ہے جنتی کشتی میں بیٹھا ہوگا، اس کے دل میں آئے گا کہ فلاں مچھلی میں کھاؤں، فرائی والی یا سالن والی، تو جیسا وہ چاہے گا حدیث میں آتا ہے اسی حالت میں وہ مچھلی اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو جنت وہ ہوگی، حدیث میں آتا ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کے دل میں وہ گمان نہیں ہوا، جس کسی کے خیال اس تک جا ہی نہیں سکتا۔ جنت ویسی ہوگی جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے، صرف آپ سے ہم نے مثالیں دی۔ اچھا، پھر حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کو دور ایک اور خوبصورت درخت نظر آئے گا، وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا میں کچھ اور سوال نہیں کروں گا؟ وہ کہے گا اے اللہ بس میری آخری یہ تمنا پوری کر دیں، اب میں سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس تیسرے درخت کے قریب کریں گے۔ جب وہ اس تیسرے درخت کے پاس کچھ عرصہ رہے گا، یا کتنا رہے گا یہ حدیث میں نہیں ہے،
تو وہاں پر اس کو جنتیوں کی آوازیں آئیں گی، وہاں سے اس کو جنت کا اصل دروازہ نظر آئے گا۔ ابھی یہ جنت میں پہنچا نہیں ہے، میں یہ حدیث سنا رہا ہوں اور اس کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ وہاں سے وہ جنت کے دروازے کو دیکھے گا اور جنتیوں کی آوازوں کو سنے گا اور جنت کے نظارے دیکھے گا۔ پھر وہ جنتی اللہ سے سوال کرے گا، اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے، اے اللہ یہ جو حسین محلات نظر آ رہے ہیں، اے اللہ اس دروازے کے اندر اے اللہ مجھے ایک دفعہ آپ داخل کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، کیا میں تمہیں جو جنت نظر آ رہی ہے اس سے 10 گنا زیادہ تمہیں نہ دے دوں؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں، وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے تجھے اس سے 10 گنا بڑی جنت دی، جا تو عیش کر۔ پھر جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو بڑی بڑی آنکھوں والی، حدیث میں جو حوروں کا تعارف ہے کہ پنڈلیوں تک لمبے بال ہوں گے، جھالروں والی آنکھیں ہوں گی، اور جو ہے جب وہ پانی پئیں گی وہ پانی بھی ان پیتے ہوئے نظر آئے گا، اور 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گی، اور ہر جوڑا جو ہے نظر آ رہا ہوگا، یعنی دنیا میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو جنت کی حوروں میں سے 2 حوریں اس کا استقبال کریں گی، تو وہ جنت کی حوریں اس سے کہیں گی، الحمدللہ الذی احیاک و احیانا لک، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے تمہیں ہمارے لیے اور ہمیں تمہارے لیے بنایا۔ پھر وہ کہے گا کہ میرے جیسا تو جنت میں کوئی ہے ہی نہیں، میری مثال ہی کوئی نہیں، مجھے سب سے بڑی جنت ملی۔ وہ اپنے دل میں خوش ہو رہا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ یہ تو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلا، تو اے اللہ جو سب سے اعلیٰ درجے والی جنت ہوگی ان کو کیا ملا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، وہ ایسے لوگ ہیں اعلیٰ درجے والے جنتی جن کو میں نے چنا، جنہوں نے میرے لیے قربانیاں دی، ان کے لیے میں نے وہ کچھ رکھا ہے جس کو نہ کوئی آنکھ دیکھ سکی، نہ کسی کے دل میں اس کا گمان گزرا، میں نے وہ کچھ ان کے لیے رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، الحمدللہ دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، اس میں سے 1.25 ارب مسلمان ہیں، اور اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حدیث میں آیا جنت میں 120 صفحے ہوں گی، جس میں 80 صفحے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی، اور ایک امتی بھی جہنم میں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو ہے کہیں گے کہ اللہ میرے امتی کو نکال، اے اللہ میرے امتی کو نکال۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس ایسے بھی شخص کو نکالا جائے گا جس نے ایک دفعہ بھی اللہ کو پکارا ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہوگا، اس کو بھی جو ہے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مان رکھیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاڈلے نبی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لے آیا وہ اللہ کا دوست ہے۔ اب دوستی میں دیکھو درجے ہیں، بعض جنتی ایسے ہیں کہ جن کو 1,00,000 سال بعد اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، بعض ایسے ہوں گے جن کو سال میں 1 دفعہ، بعض ایسے ہوں گے جن کو مہینے میں 1 دفعہ، بعض ایسے ہوں گے جن کو 2 دفعہ دن میں اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ اور جنت میں بھی 100 درجے ہیں، ایک نیچے والی درجے والی جنت جس میں یہ سب سے آخری والا بندہ ہوگا، ایک اس سے اوپر وہ اور خوبصورت ہوگی، ایک اس سے اوپر وہ اور خوبصورت ہوگی، ایک اس کے اوپر وہ اور خوبصورت ہوگی، ایک اس کے اوپر، اور سوی جو جنت ہوگی اس کی چھت اللہ کا عرش ہوگی، جس میں انبیاء، اللہ والے، صحابہ موجود ہوں گے۔ تو بھائی کوشش کریں نیکیوں کی دوڑ لگانے کی۔ دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے، 60-70 سال کی ہوں گے اور ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ بتایا ایک دوست نے کہ آج ہے 13 ربیع الاول، ڈمپر کا حادثہ ہوا، ڈمپر نے 2 نوجوانوں کو کچلا اور آن دا اسپاٹ 15 اور 16 سال کے لڑکے، ان کی موت آ گئی۔ تو بھائی موت کا پتہ نہیں ہے، ہم انتظار کرتے ہیں کہ بوڑھے ہوں گے، توبہ کا وقت ملے گا، کیا پتہ
کہ گناہ کر کے نکل رہے ہوں، زنا کر کے نکل رہے ہوں، شراب پی کے نکل رہے ہوں اور ننگی فلمیں دیکھ کے نکل رہے ہوں اور رات کو موت آ جائے۔ تو بھائی کوشش کریں، دنیا مختصر ہے، جانا سب کو ہے، اللہ نے کلمے کی دولت سے نوازا، یہ اللہ کا احسان ہے، آخری نبی کی امت نے پیدا کیا، یہ اللہ کا مزید احسان ہے۔ تو بھائی اس واقعے کو سن کر کسی کو تھوڑا سا بھی فائدہ ہو تو شیطان تو چاہے گا کہ اس واقعے کو آگے فارورڈ نہ کیا جائے، پھیلایا نہ جائے، کیونکہ اس کی محنت جو اس نے نوجوانوں پہ کی ہے، اس کو اپنی محنت ضائع ہوتی بھی نظر آئے گی۔ اگر لوگوں کو جنت کا پتہ چلے گا تو وہ دنیا کی طرف سے پیچھے ہٹیں گے، گناہوں سے پیچھے ہٹیں گے۔ تو کوشش کریں اگر اس واقعے سے آپ کو فائدہ ہوا ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اس کو اللہ کے نبی نے ایسے ہی بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔